عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتدى بهديه ما تعاقب الليل والنهار. لا حول ولا قوة إلا بالله. روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کی یہ مسجدیں ہیں. سب سے بہترین جگہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ زمین میں، علاقوں میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کی مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہ، ناپسندیدہ جگہ، قابل نفرت جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بازار ہے. تو یہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، اور ان مساجد کے ساتھ محبت کرنا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے. اس کے ایمان کی علامت، نشانی اور پہچان بھی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ صدا لگائے گا، ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی، کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے ہمسائے کہاں ہیں. فرشتے بڑے حیران ہوں گے اور پوچھیں گے کہ یا اللہ کس کے لائق ہے کہ وہ تیرا ہمسایہ بنے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا این عمار المساجد، این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں. اس میں دونوں مفہوم شامل ہیں، مسجدیں بنانے والے، مسجدیں تعمیر کرنے والے، اور ان کی تعمیر میں حصہ لینے والے، اور پھر ان مسجدوں کو آباد کرنے والے، ان مسجدوں کے ساتھ دل لگانے والے، ان مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے والے. یہ اللہ کے پڑوسی ہے، یہ اللہ کے ہمسائے ہیں. دعا کریں اس فضیلت کا مصداق اللہ تعالی ہمیں بھی بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما توکل رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ له كما يتبشبش اہل الغالب بغالبهم اذا قدم علیہم. جو مسلمان بھی مسجد میں جگہ بناتا ہے، پابندی کے ساتھ حاضری دیتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے آنے پر ایسے خوش ہوتا ہے جیسے وہ شخص، اس شخص کے گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی شخص غائب ہو جائے اور ایک لمبے عرصے کے بعد پھر وہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹے، تو جتنا اس کے گھر واپس آنے پر اس کے گھر والوں کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو مسجد میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آتا ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، من توضأ ثم أتى إلى المسجد، جو وضو کرے پھر مسجد کی طرف آئے، فهو زائر اللہ عز وجل، وہ اللہ کا مہمان ہے. وحق على المزور ان يكرم الزائر، اور میزبان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. عام مہمان کے بارے میں حکم دیا گیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو یہ تو عام مہمانوں کے بارے میں. تو جو اللہ کا مہمان بنے اور پھر اللہ سے بڑھ کر اکرام کرنے والا بھلا کون ہو سکتا ہے. اگر ہمیں ان فضیلتوں کا صحیح معنی میں علم ہو جائے تو کیا مجال ہے کہ ہماری مسجد میں غیر حاضری ہو یا مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہو
یا ذرا ذرا سی بات پر ہم مسجدوں سے اللہ کے گھروں سے روٹ کے بیٹھ جائیں، جو در حقیقت شیطان کی ایک بہت بڑی سازش ہوتی ہے، نفس امارہ کا ایک بہت بڑا بہکاوا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کے گھروں سے ان کو دور کیا جائے۔ جو اللہ کے گھر سے دور ہو جاتا ہے وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان۔ تین آدمی کسی بھی بستی یا صحرا بیابان میں ہو اور وہاں نماز باجماعت کا اہتمام نہ کیا جائے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ فرمایا فعلیک بالجماعۃ، نماز باجماعت کو لازم پکڑو، فإنما يأكل الذئب القاسیہ، بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جو مسجدوں سے ٹوٹ جاتے ہیں اور جن کا تعلق مسجدوں کے ساتھ کمزور پڑ جاتا ہے، اسی قدر وہ شیطان کے جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے، جس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہے، تقوی پرہیزگاری ہے۔ اس تقوی پرہیزگاری کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے گھر میں حاضری دے گا، وہ مسجد میں آئے گا، وہ اذان کی آواز پر لبیک کہے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، باقاعدہ بلایا جاتا ہے مسجد کی طرف کہ انسان اللہ کے گھر میں آ جائے، مسجد کی طرف آ جائے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ صدا ہے جس میں باقاعدہ بلایا جاتا ہے، اور آگے سے جواب دینے والا جواب دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حرکت اور قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یعنی ان کلمات کے ذریعے اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما دے، میں تیرے گھر میں حاضر ہو جاؤں اور تیرے گھر کے اندر حاضری دوں۔ تو یہ حاضری بڑے شرف اور بڑے اعزاز کی بات۔ قیامت کے دن 7 آدمی خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، انہی میں ایک وہ شخص بھی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ تو ان 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ شخص بھی ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے۔ ایک نماز ادا کی، اگلی نماز کی فکر لگ جاتی ہے، مسجد میں اگر نہ جا سکا تو بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اس کے دل کو سکون ہی اس وقت آتا ہے جب وہ اللہ کے گھر میں حاضری دیتا ہے، مسجد میں حاضری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایسے ہی بنا دے۔ مسجد میں غیر حاضری ہو، ایک مسلمان سکون میں رہے، چین میں رہے، قرار میں رہے، یہ اس کے ایمان پر سواری کا نشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للمساجد اوتادا الملائکۃ جلساؤہم، مسجدوں کی کچھ میخیں ہیں اور فرشتے ان کے ہمنشین ہیں، ان غابوا یفتقدونہم یفتقدوہم وان مرضوا عادوہم، اگر وہ غائب ہو جائیں فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اگر بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں، وان کانوا فی حاجۃ اعانوہم، اور اگر کسی ضرورت میں ہو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مسجدوں کی میخیں ان لوگوں کو آپ نے قرار دیا ہے جن کا تعلق مسجد کے ساتھ اس قدر پختہ اور مضبوط ہوتا ہے کہ جس طرح میخ کو زمین کے اندر پوری مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیا جاتا ہے، کہیں اور غیر حاضری ہوتی ہے ہو جائے لیکن مسجد میں غیر حاضری نہیں ہے۔ مسجد میں ایسی حاضری اور ایسا تعلق اللہ کے اس گھر کے ساتھ، تو یہ تعلق انسان کی نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کی بڑی برکتیں، فوائد اور ثمرات انسان کو حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔
کہ دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے معاملات ہیں، رزق کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسئلے، صحت کے مسئلے اور اسی طرح دیگر چیزوں کے مسئلے، اللہ نے اپنے گھر میں خیر رکھی ہے، برکتیں رکھی ہیں، اور جو بھی اللہ کے اس گھر میں آتا ہے اس خیر کو سمیٹتا ہے، ان برکتوں کو سمیٹتا ہے۔ اور یہ مسجدیں جو ہے یہ اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ، ایک ایک قدم جو ان مسجدوں کی طرف اٹھتا ہے وہ گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کا گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ جو مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں، من غدا الی المسجد او راح، جو صبح یا شام مسجد کی طرف چل کے آئے، اعد اللہ له نزلا فی الجنۃ کلما غدا او راح، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جب کبھی صبح یا شام وہ مسجد کی طرف چل کے آتا ہے۔ گویا بظاہر تو یہ مسجد کی طرف چل کے جا رہا ہے، لیکن در حقیقت جیسے جیسے یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر رہا ہے۔ اصل میں ہمیں ان فضائل کا اندازہ ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم مسجد کی حاضری کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ مسجد ہمارے بالکل قریب ہے اور جانا بھی آسان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص کو میں جانتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ دور سے مسجد سے آیا کرتا تھا اور کوئی ایسی نماز نہ ہوتی جو اس کی رہ جاتی یا جماعت اس کی رہ جاتی، سب سے دور سے بڑی پابندی کے ساتھ اس کی مسجد میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ اور اس سے کہا گیا کہ تم ایک سواری لے لو، اور آتا بھی پیدل تھا، کہا گیا ایک سواری لے لو کہ جس میں رات کی تاریکی میں اور دوپہر کی سخت گرمی میں سوار ہو کے آ جائے کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں پیدل اس لیے چل کے آتا ہوں، انی اريد ان يكتب من شاء الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي، میرا مسجد کی طرف چل کر جانا بھی لکھا جائے اور جب میں واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ کے جاتا ہوں یہ بھی اللہ کے ہاں لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اے میرے پیارے صحابی اللہ نے تیرے لیے اس سب کو جمع کر دیا ہے، تیرا آنا بھی مسجد کی طرف لکھا جاتا ہے اور واپس جانا بھی مسجد سے یہ قدم بھی لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہ سورہ یاسین میں جو انہوں نے عمل آگے بھیجے ہم ان کو بھی لکھتے ہیں اور ان کے آثار کو بھی لکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر نشانات قدم، انسان کے قدموں کے نشانات، جو یہ اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھاتا ہے یہ ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے، ان کے ساتھ اپنا ایک مضبوط میخوں جیسا تعلق قائم کرنے اور پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر حاضری دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم ان مساجد میں آئے، نمازیں بھی ادا کریں، اللہ کا ذکر بھی کریں اور جو دین کی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر اس پرفتن دور میں جبکہ علم اٹھتا چلا جا رہا ہے اور جہالت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے ان گھروں کی برکتیں ہیں کہ یہاں قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، کتاب و سنت کی صدائیں بلند ہوتی ہے، قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ بہت ساری خیر اور برکتیں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو انسان کا تعلق ان مساجد کے ساتھ کمزور کرے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر مسجد کے ساتھ ایک تعلق کمزور ہو رہا ہے اسی قدر ایمان بھی کمزور ہو رہا ہے، اسی قدر شیطان کا تسلط بھی ہو رہا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔
اور انسان اللہ کی مہمانی جو ہے اس سے محروم ہو رہا ہے کہ مسجد میں انسان آ کر اللہ کا مہمان بنتا ہے تو بڑی فضیلتیں بھی ہیں اور بڑی وسعتیں بھی ہیں، لیکن دوسری طرف جو ان مسجدوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کرتے، ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں۔